بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی ٹی وی کے معزز دوستو، نبی ٹی وی میں آپ تمام حضرات کا خوش آمدید۔ دوستو، کیا آپ کے علم میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ سبزی کون سی تھی اور کیا ہیں اس سبزی کے فوائد؟ اگر آپ اس بات سے ناواقف ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی بنی ہے، لہذا ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو بھی اس چیز کا علم ہو جائے اور آپ بھی اس سبزی کے فوائد سے بہرور ہو جائیں۔ وہ سبزی کون سی ہے اور کیا ہیں اس کے فوائد؟ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سبزی، میں اور آپ اس سبزی کو کدو کے نام سے جانتے ہیں، اور کدو ایک عام سی سبزی ہے جو دنیا بھر میں کاشت اور شوق سے کھائی جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے پھل کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ایک بیل کے ساتھ لگتی ہے جو زمین پر رینگتی ہے۔ کدو موسم گرما کا خاص تحفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غور کیا جائے تو کدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترکاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ ہانڈی پکاتے ہوئے اس میں کدو زیادہ ڈال دیا کرو، کیونکہ کدو دل کو تقویت دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کدو کی افادیت کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدو سے محبت کرتے تھے۔ کدو ایک ہلکی غذا ہے جو خود جلد ہضم ہوتا ہے اور دوسری غذاؤں کو بھی جلد ہضم کرتا ہے۔ بخار کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے، پیاس کو کم کرتا ہے، گرمی کے سر درد کو دور کرتا ہے اور پیٹ کو نرم کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے کدو موجود ہے، یہ دماغ کی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ دوستو، کدو کا پانی جوڑوں پر ملنے سے جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ کدو کے ساتھ سرکہ ملا کر کھانے سے جسم کے غلیظ مادے نکل جاتے ہیں۔ اگر اسے سفرجل کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو جسم کو عمدہ غذائیت ملتی ہے۔ کدو کو کھانڈ کے ساتھ ملا کر پکا کر دینے سے جنون اور خفقان، یہ دو بیماریاں ہیں بڑی اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت انس مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس نے جو کی روٹی کے ساتھ کدو گوشت پکایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ سالن سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے تناول فرماتے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم سے لی گئی ہے۔ گوشت کی فطرت گرم ہے اور کدو کی سرد۔ کدو کی سرد طبیعت گوشت کی گرم فطرت کو کم کر دیتی ہے اور کھانے میں اعتدال آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو اور گوشت کا سالن پسند فرماتے تھے۔ کدو کا شربت پینے سے نہ صرف پیشاب میں جلن ختم ہوتی ہے بلکہ یہ آنتوں اور معدوں سے تیزابیت اور انفیکشن بھی ختم کرتا ہے۔ کدو کا شربت تلوں کے تیل میں ملا کر روزانہ رات کو سر پر مالش کر کے لگایا جائے تو گہری نیند آتی ہے۔ کدو کا جوس دانتوں کے امراض سے نجات کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ کدو کا پانی پھنسیوں پر لگانے سے پھنسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوستو، یہ تھے کدو کے وہ فوائد جو حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ اگر ہم بھی کدو کا اسی طرح استعمال کریں اور سنت کی نیت سے استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا، اور ثواب کے ساتھ ساتھ یہ تمام طبی فوائد بھی ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں۔